حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اس کا مطلب دوسری روایات میں وضاحت کے ساتھ ہے، اکیلے ہو تو پھر بھی رب کا خوف دل میں رکھو، اور لوگوں میں ہو تو پھر بھی رب کا خوف دل میں رکھو۔ جہاں بھی ہو اللہ کا ڈر جو ہے وہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ اتبع السیئۃ الحسنہ، اگر اب کبھی گناہ کا کام ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی کو لگا دو، تمحوہا، وہ نیکی اس گناہ کو ختم کر دے گی۔ یہ بڑا خوبصورت اصول بتایا گیا۔ اور تیسری بات اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ ہماری گفتگو ہے گناہ کے متعلق۔ یہ نبی علیہ السلام جو بات کر کے گئی ہیں نا، یہاں ایک دعوت فکر ہے کہ اگر غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ کا کام ہو جاتا ہے، تو اس سے فوراً ختم کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اسے مٹانے کی کوشش کرو۔ تمحوہا کے لفظ ہیں، اور عربی زبان میں نا ربڑ کو کہتے ہیں ممحاتن، ریزر، جسے آپ مٹانا لکھتے ہیں نا پینسل سے، مٹانے کے لیے ہم کہتے ہیں نا ریزر دے دیں، ربڑ دے دیں، عربی میں سے کہتے ہیں ممحاتن، مٹانے والی، ممحاتن۔ حدیث کے لفظ ہیں تمحوہا، یعنی وہ نیکی جو ہے وہ اس گناہ کو ختم کر دے گی۔ بڑا ایک خوبصورت اصول جو ہے وہ ہمیں سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے۔ گناہ کو ختم کرنے کی فکر جناب رہنی چاہیے، یہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ امام غزالی رحمہ اللہ بڑی خوبصورت بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہوتے ہیں نا بڑے بادل برستے ہیں، جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، پتھروں پہ پانی پڑتا ہے تو پتھروں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، پانی لگا اور چلا گیا۔ لیکن جو چھوٹے جھرنے ہوتے ہیں نا، قطروں کی صورت میں پانی آتا ہے یا چھوٹے چھوٹے پانی گرتا ہے نا جس پتھر پہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے، نشان ڈال دیتا ہوتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہوں سے بچو۔ یہ چھوٹے گناہ جب انسان مسلسل کرتا رہتا ہے نا تو دل انسان کا پھر خراب ہو جاتا ہے، گناہوں کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی رحمت بتاتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ نیکی کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ نیت پہ نیکی لکھ بھی دیتے ہیں۔ نیکی کر لیں تو 10 گناہ اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، 700 گناہ تک، اور بعض اوقات ایک چھوٹی سی نیکی انسان کی مغفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کے وعدے ہیں بندوں سے، وہ جس کو چاہے چھوٹی سی نیکی کو مہنگا خرید لے۔ لیکن دوسری طرف فرمایا ہے کہ جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے نا، اس رب کی رحمت ہے، وہ رب گناہ لکھتا نہیں ہے۔ نیکی کا ارادہ کیا تو لکھی گئی، گناہ کا ارادہ کیا تو نہیں لکھا گیا۔ ہاں جب اس سے گناہ ہو جائے، گناہ وہ کر لے، اس سے گناہ ہو جائے تو نیکی کی تو 10 سے 700 اور بخشش کا سامان، گناہ ہو جائے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ اس اللہ پاک کی ہم پہ رحمت ہے۔ لیکن نبی صاحب نے فرمایا گناہ ہو، دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر تو توبہ کر کے مٹا لو تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوسرا تیسرا کرتے 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 انسان کا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ توبہ والے معاملات جو ہیں وہ ساتھ رہیں۔ اور توبہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی ٹائم مختص نہیں ہے، 24 گھنٹے تک کا جو ہے معاملہ اس میں موجود ہے۔ انسان جس وقت چاہے توبہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی وضو شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی مسجد شرط نہیں ہے۔ یہ توبہ جناب مجلس میں بھی ہو سکتی ہے، توبہ تنہائی میں ہو سکتی ہے، مسجد میں ہو سکتی ہے، راستے میں ہو سکتی ہے، سفر کے دوران ہو سکتی ہے، جب آپ چاہیں وہ کر لیں۔ واقعہ بہت دفعہ آپ نے سنا ہے، میں صرف اشارہ کروں گا۔ وہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو اللہ پاک نے مکہ پیغمبر سے کہا نا کہ ایک گناہ گار ہے، اس کو وجہ سے رکی ہوئی ہے، اور پھر اسی شخص نے وہیں پہ جب توبہ کر لی، بیٹھے بیٹھے کہا مالک آج تک کسی کو نہیں پتہ چلا، تو آج مجھ کو نہ ہی ظاہر کر، تو یہ بھی تیری ایک مہربانی فضل و کرم ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد یہ گندے کام چھوڑ دوں گا میں۔ بارش ہو گئی، جناب موسیٰ جاتے ہیں رب کے پاس اور کہتے ہیں مالک یہ کیا؟ آپ کہتے ہیں بارش نہیں ہوگی، ایک گناہ گار ہے۔ میں نے اعلان کیا، کہا جی میں نے کہا تھا نا گناہ گار ہے، وہ گناہ گار تھا نا جب تھا، اب اس نے توبہ کر لیے تو وہ گناہ گار نہیں رہا، اس نے بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیے تو میں نے اس کو لوگوں کے پردے میں ہی معاف کر دیا ہے۔ سمجھیں اس بات کو۔ تو توبہ کی بڑی ضرورت ہے ہمیں، اور نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی ہے۔ توبہ ایسی عبادت ہے کہ رب خوش بڑا ہوتا ہے اس سے، بڑا
رب خوش ہوتا ہے. ہو سکتا ہے میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، فتویٰ نہ کوئی اس پہ لگا دے، ہو سکتا ہے میں 2 نفل پڑھوں تو شاید وہ خوشی نہ ہو سکے، اس میں بھی پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے، میں کہاں کہاں گھومتا رہا ہوں، کیا دماغ رہا کیا. لیکن توبہ ایسی عبادت ہے جب بندہ کر رہا ہوتا ہے نا تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے پوری توجہ کے ساتھ کہ مالک مجھ جیسا گندا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، اور میں آج گھٹنے ٹیک بیٹھا ہوں، بس ختم. تو اللہ پاک کو یہ ادا بڑی پسند ہے، اور اس کی پسندگی کی مثال پتہ ہے کیا دی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ بیابان ایسے جنگل میں وہ جائے، اس کے پاس زاد راہ اور اونٹنی اور اس کے اوپر سفر کا جو سامان زاد راہ پڑا ہو، وہ آرام کے لیے ایسے لیٹا، اونٹنی بھی غائب، سامان بھی غائب، کچھ کھانا پینا نہیں، سفر بھی دور کا. مرنے کے انتظار میں نا وہ بندہ بیٹھ گیا، مرنے کے انتظار میں. کیا موت ہی ہے، نہ سفر کر سکتا اور نہ کچھ کھانا پینا ہے. لیکن اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے، اچانک وہ دوبارہ اس کی وہ اونٹنی اور مال سامنے آتا ہے نا، اس بندے کو دوسرے لفظوں میں زندگی ملتی ہے دوبارہ. وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ ایک غلط جملہ بول جاتا ہے. غلط جملہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا مالک. اتنا وہ خوش ہو جاتا ہے، بے خوشی کی انتہا ہے کہ لفظ غلط بول گیا. نبی صاحب فرمایا اس کی خوشی کیا خوشی ہے، یہ اس کو دوبارہ زندگی ملی ہے نا، یہ خوش ہوا ہے. اللہ رب العالمین انسان جب توبہ کرتا ہے تو اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے مالک. سمجھیں اس بات کو. درس کی آخری بات یہ ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کو مار لو.